الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی نے کلپ بھیجا ہے جس میں ایک مفتی صاحب یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جب کسی میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اسے تلقین کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دفن کرنے والوں میں سے کوئی ایک اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کرے، مخاطب کرتے ہوئے اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کرے، اے فلاں بن فلانا۔ تو وہ مردہ اس تلقین کرنے والے کی آواز سنے گا اور سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد وہ مردہ کہے گا کہ میری رہنمائی کرو، مجھے تلقین کرو۔ چنانچہ اسے تلقین کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ یاد کرو کہ تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ تو یہ تلقین کی جائے۔ جب یہ تلقین کی جائے گی تو منکر نکیر جب سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں جسے پہلے ہی سے تلقین کر دی گئی ہے، پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جواب کیسے دینا ہے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے تلقین کا طریقہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں تلقین کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 3117، اور بنیادی طور پہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 916۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقنوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ، کہ جو مرنے کے قریب ہوں، فوت ہونے والے ہوں، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور امام ابو داؤد حدیث نمبر 3116 میں جناب معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان پہ آخری الفاظ یہ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے جب کوئی فوت ہو رہا ہو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اس سے پیار و محبت کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے تاکہ وہ آپ کی آواز سن کر لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس تلقین کا جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں، تو یہ جس روایت میں آئی ہے وہ روایت ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد، مشکوک، ضعیف، بلکہ کئی علماء کرام کے ہاں من گھڑت روایت ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں۔ آپ کی طرف وہی بات منسوب کرنی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ آپ نے کہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مفتی صاحب نے اس معاملے میں احتیاط نہیں کی۔ انہوں نے جس روایت پہ اعتماد کیا ہے اسے امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام حیثمی فرماتے ہیں کہ فی اسنادہ جماعت لم اعرفہم، کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ وہ اپنی مشہور و معروف کتاب المجموع میں اس کو امام طبرانی کی طرف منسوب کرنے کے بعد کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مشکوک ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اور امام ابن صلاح فرماتے ہیں
کہ لیس اسنادہ بالقائم، کہ اس کی سند اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے۔ ایسے ہی امام عراقی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں لا یصح رفعہ، کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت آپ کی طرف ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے ضعیف اور من گھڑت روایات کے لیے مخصوص کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اس میں حدیث نمبر 599 کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث میرے نزدیک منکر ہے، اگر یہ من گھڑت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلا نمبر ہے اس بات کا کہ اس کو من گھڑت قرار دیا جائے، خود ساختہ قرار دیا جائے، لیکن اگر کسی کا یہ اصرار ہو کہ یہ من گھڑت نہیں ہے تو کم از کم یہ منکر ہے، نہایت ضعیف ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ امام صنعانی اپنی کتاب سبل السلام میں اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ محقق علماء کرام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پہ عمل کرنا بدعت ہے، اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سعودی عرب کے مشہور و معروف مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جو اب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنے فتوے میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور اس عمل کو بدعت قرار دیا۔ یاد رہے کہ یہ عمل قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، جو فوت شدگان ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العزت تو یوں فرماتے ہیں سورہ احقاف میں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے، تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ وہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، لیکن اس بات کو یہیں تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا عام اصول ہے، عام ضابطہ ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو بھی فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ عام اصول ہے، عام ضابطہ ہے، عام قانون ہے، اور اس سے ہم اتنا ہی استثناء کریں گے جتنا ثابت ہے۔ اور ثابت صحیح حدیث سے کیا ہے کہ جب تم لوگ مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے کہا ہے تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی کب؟ جب تم واپس جا رہے ہوتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری گفتگو سنتا ہے، تم جو اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہو وہ سنتا ہے، تم اس کے وجہ سے جو رو رہے ہوتے ہو تو تمہارے رونے کی آواز سنتا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تاکہ جب فرشتے اس سے سوال کریں تو وہ صحیح جواب دے سکے۔ اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً میت کے لیے تمام مسلمان فوت شدگان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو انداز مفتی صاحب نے بتایا ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس سے دور رہنا چاہیے، یہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت صحیح عقائد کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔